نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر تمام احباب محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ جلہ مجدہ الکریم کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ ایک اور جمعۃ المبارک ہماری زندگیوں میں آیا۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی اس پوری کائنات کی تخلیق کے بارے میں کچھ غور و فکر کر کے تو اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں، اس کی نوازشیں، اس کی نعمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور آپ سب کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک دن میں جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں اللہ کی خیر و برکتیں ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 190 اور 191 میں ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو، اس کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو تو پاک ہے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 کی میں نے تلاوت کرنے کا اور اس کا ترجمہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو زمین و آسمان کی تخلیق اور اس کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے یہ بے مقصد بے فائدہ چیزیں تخلیق نہیں کی، اور اے اللہ تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔
یہ وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی اس کائنات میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایسے ایسے انکشافات ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایسے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر اور اس کی ربوبیت پر ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کا اس نشست کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو اللہ کی ذات اقدس پر ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہو، اور زیادہ ایمان کو تقویت مل گئی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کی تخلیق پر ہمارے دل آشش کر اٹھے۔ تو ہم اس کائنات کی وسعت کا ذرا اندازہ تو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ وہ لوگ جو زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ رات اور دن کا آنا جانا یوں ہی نہیں ہے۔ تو میں کچھ حقائق جو سائنسی طور پر اب ثابت ہو چکے ہیں ذرا وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ سائنسدانوں نے ایک محتاط اندازے کے مطابق، ذرا غور کیجئے گا کہ ہمیں سپیڈ کا پتہ ہے، یہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ موٹر وے پہ سپیڈ کیا ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی گاڑی اس 120 130 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر ٹکرا جائے تو کتنا خوفناک حادثہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسافروں کو، سب کو، ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ لیکن یہ وہ مناظر ہیں جو ہم آئے دن ٹی وی چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑا بھیانک حادثہ ہو گیا، گاڑی کا کچھ نہیں بچا۔ سپیڈ کتنی تھی؟ 120 کلومیٹر 130 کلومیٹر۔ یہ جو روشنی ہے یہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ ابھی ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں یہ ہے کہ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور روشنی سفر کرتی ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یعنی ابھی اس کی سپیڈ اور نکالنے کے لیے اس کو ہم 60 سیکنڈ سے ضرب دیں تو پھر 1 منٹ کی نکلے گی، پھر اس کو 60 سے ضرب دیں تو پھر ہم گھنٹے کی سپیڈ نکال سکتے ہیں۔ بڑا باریک حساب ہے لیکن میں بڑے سادہ انداز میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ روشنی سفر کرتی ہے، اور یہی روشنی اسی رفتار سے اگر کائنات کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا چاہے یا جو پہنچتی ہے تو اسے 78 ارب سال لگتے ہیں۔ یہ میرے پاک پروردگار کی کائنات ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی اگر چلے تو 78 ارب سال لگے اس کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتے ہوئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کائنات کی وسعت کتنی ہوگی۔ کیا اللہ نے تخلیق فرما دی، اور پھر اس پوری کائنات میں 400 ارب کہکشائیں ہیں۔ 400 یعنی 4 خرب، 400 ارب بنتا ہے، وہ کہکشائیں ہیں، اور ہر ایک کہکشاں میں 100 ارب کے قریب ستارے ہیں۔ ایک ایک کہکشاں کے اندر 100 ارب ستارے، اور وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، اور اپنے وقت مقررہ پر، اپنی میعاد پر، وہ جس جگہ پر جتنی چمک تابش اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ چمکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو سورج ہے وہ 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگ رہا ہے۔ کبھی رکا نہیں، کبھی تھکا نہیں، کبھی وہ پلٹا نہیں۔ پلٹنے سے مراد یہ کہ وہ اپنی بات سے پھرا نہیں، وہ اپنے مدار سے ہٹا نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق 5 ارب سالوں سے لگاتار 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے وہ کرتے۔ یہ ایسے ہی رات اور دن نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب یعنی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور کیا ہے؟ اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے بدل بدل کرانے میں. یہ وہ رات اور دن کا بدلنا دیکھیں سورج کی حرکت کیسے 5 ارب سالوں سے سورج حرکت میں ہے اور 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. اگر چاند کو دیکھیں تو چاند کا زمین سے جو فاصلہ ہے ذرا اندازہ کیجئے گا 3,70,000 میل دور ہے. 3,70,000 میل دور یہ چاند ہے ہم سے. اس کے درمیان میں بھی تو اللہ کی مخلوقات ہوں. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا، جہاں بھی کہتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ سب کچھ اللہ نے تخلیق فرمایا. اور پھر آپ ذرا قدرت دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ سمندروں کے پانی کا وزن کتنا، ٹنوں کے حساب سے، منوں کے، خرب اربوں خربوں من وزن ہوگا. اور دن میں 2 مرتبہ 3,70,000 میل دور سے چاند مد و جزر پیدا کر کے تو اس پورے پانی کو سمندر میں سے ہلا دیتا ہے. کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. کتنے بڑے رب کو ہم مانتے ہیں. الحمدللہ ہم کس رب کو سجدہ کرتے ہیں. میں آپ کو ضرور ایک بات بتاؤں، ہم نا ایک عام فلسفہ ہے کہ ہم مانتے بھی اسی کو ہیں جس کو جانتے ہیں. مطلب میں ہی اگر آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اگر میں یہاں جمعہ نہ پڑھاتا ہوں یا آپ لوگوں نے مجھے اس طرح سے نہ دیکھا ہو تو آپ باہر ہو سکتا ہے ایسی چپ کر کے میرے پاس سے کئی مرتبہ گزر جائیں، مجھے دیکھیں بھی نہ، مجھے راستہ بھی نہ دیں، یا کچھ سوچیں پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، کون ہے. لیکن جب آپ نے مجھے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا، جب آپ نے جمعہ پڑھاتے ہوئے دیکھ لیا، باہر کہیں بھی ملیں گے تو آپ فوراً آ کے سلام بھی کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں. آپ چونکہ مجھے جان گئے کہ یہ تو جی وہ فلاں صاحب ہیں جو آ کے جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، تو پھر وہ ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ عام فلسفہ. آپ کسی دنیا میں کوئی ایک افسری دیکھ لیں، کوئی عہدہ دیکھ لیں، کوئی کسی بندے کا کوئی منصب دیکھ لیں، تو جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر اس کو مان بھی لیتے ہیں. تو جس کو نہیں جانتے اس کو ماننا بھی مشکل ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جاننے کی کوشش کریں. یہی غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے. تو جب ہم اس کو جان جائیں گے تو پھر اتنا ہی ہم اس کو ماننا بھی شروع کر دیں گے. ہمارا ماننا آسان ہو جائے گا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں غور و فکر کریں کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے. یعنی دیکھیں 3,70,000 میل دور سے سورج کی چاند کی جو چاندنی ہے 3,70,000 میل دور سے چاند کی چاندنی دن میں 2 مرتبہ، رات میں 2 مرتبہ پانی جو لاکھوں اربوں ٹن وزنی پانی ہے سمندر کا ہلا دیتی. کیوں؟ جو اس کے اندر مخلوقات ہیں نا ان کو آکسیجن صحیح مل جائے، جو غلاظتیں ہیں وہ گہرائی میں چلی جائیں، ساحلی علاقے صاف ستھرے ہو جائیں، تو پانی کی اس اٹھان کو مد و جزر کہتے ہیں. اور چاند اتنی دور سے اللہ کے حکم پہ یہ فرض ادا کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور پھر اب دیکھیں زمین کے نیچے میٹھا پانی، سمندر کھاری پانی، اور یہ آپس میں نیچے سے بھی ملے ہوئے ہیں. ہم دیکھیں نا بور کرتے ہیں پانی نکل آتا ہے. تو یہ پانیوں کے جو سمندر جو آپس میں ملے ہیں ایک غیبی پردہ ہے جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا. وہ کیا چیز ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہے. وہ کیا پردہ ہے وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کہ میٹھا پانی کھاری پانی سے آپس میں ملتا نہیں، علیحدہ علیحدہ رکھتا. تو جو لوگ رب کو نہیں مانتے وہ ذرا یہ بتائیں کہ یہ پانی کی چال ڈھال، یہ چاند اپنے فیصلے کیا خود کرتا ہے؟ کیا پانی اپنی عقل استعمال کرتا ہے؟ کیا سورج اور چاند محض ایک اتفاق سے حرکت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کو ڈیزائن کرنے والا، ان کو بنانے والا، ان کو اپنے مدار میں چلانے والا میرا پاک پروردگار ہے. اور جیسے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، اور یہ شمس اور قمر، سورج اور چاند ایک حساب سے حرکت کر رہے ہیں.
کوئی سکول مدرسہ کوئی یونیورسٹی کوئی کالج نہیں تھا مدینے میں، عرب میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حکم سے اللہ کی سچی کتاب کو پڑھ پڑھ کے سنایا اور کہا یہ چاند اور سورج یہ ایک خاص حساب سے حرکت کر رہی ہیں، ایسے نہیں کر رہے، اور فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک برزخی پردہ ہے، اور پھر فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے اپنے مداروں میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں، اور سارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، کوئی اپنے مدار سے باہر نکلنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 میں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور فرمایا کہ یہ سورج اپنے مقرر راستوں پر چلتا ہے، یہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ 5 ارب سال ہو گئے ہیں سورج کو، 5 ارب سال ہو گئے ہیں سورج کو 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل حرکت کر رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور یہ جو سورج ہے یہ اپنے مقررہ راستوں پر چلتا ہے، ادھر سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو جس جس چیز کو بھی آپ لیتے جائیں گے، میں آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ آج میں نے کچھ ایسے انکشافات آپ کے سامنے کرنے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان اور بڑھ جائے۔ آپ ذرا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم غور کرتے ہیں، یہ تو کائنات کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو، اس چاند کو، اس پوری کائنات کو کتنا وسیع بنایا، کتنے منظم طریقے سے بنایا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ایک چھوٹا سا دماغ ہے انسان کا، 6 کروڑ الفاظ ایک وقت میں یہ یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویسے اگر سائنسی طور پہ ہم بات کریں، 73% پانی ہے، لچکدار قسم کا ایک مادہ ہے دماغ، کس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو شریانے ہیں، خون کی شریانے ہیں، اگر ان کو آپس میں ملا کے سیدھا لمبا بچھا دیا جائے تو 1 لاکھ کم از کم یہ 1,20,000 کلومیٹر لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ یعنی یہ جو دماغ ہے انسان کا، یہ 1,20,000 تقریباً کلومیٹر لمبی شریانے رکھتا ہے اپنے دماغ میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ دماغ کا کام کیا ہے؟ اس دماغ کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے ماحول سے مطابقت رکھتا ہے۔ سردی ہے تو ہمیں سردی لگتی ہے، یہ احساس ہمیں دماغ دلاتا ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو یہ آگے سائرن بجاتا ہے کہ پیاس لگی ہے، پانی پی لو۔ اور یہ جو ہمیں پیغام بھیجتا ہے نا ہمارے جسم کو، سائنسدان بتاتے ہیں کہ 432 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ پیغام بھیجتا ہے، 432 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ یعنی ہم نے کسی گرم چیز کو چھوا تو کتنی تیزی سے ہاتھ پیچھے آتا ہے۔ یہ جو ہاتھ تیزی سے پیچھے آتا ہے نا، یہ پہلے دماغ ہاتھ کو کہتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، اور آپ خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی سپیڈ سے پیچھے آئے گا۔ ایک لمحے میں خدا نہ خواستہ اگر کسی کونی پہ آگے پیچھے کہیں کو کرنٹ لگ جائے تو کتنی تیزی سے ہم ہاتھ پیچھے لے کر آتے ہیں۔ 432 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دماغ جسم کو، اس کے اس حصے کو، اس عضو کو پیغام بھیجتا ہے کہ پیچھے ہو جاؤ، خطرہ ہے۔ اور یہ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، اور تمام احکامات کا مرکز اور اس کا سینٹر، معلومات کی تجوری، انسان کا اپنے ماحول سے رابطے کا ذریعہ، انسان لاکھ کروڑ کوششیں کر لے، اتنے بھاری سپر کمپیوٹر بنا لیے، لیکن اس دماغ کا یہ اشر شیر بھی نہیں ہو سکتا، یہ اس دماغ کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیں نا، ہم حیرت میں آتے ہیں کہ انسان نے کیا کچھ تخلیق کر لی، وہ جو کچھ بھی کیا وہ اس دماغ نے کیا۔ اس دماغ سے باہر تو کوئی چیز انسان نے ابھی تک نہیں کی۔ تو یہ کیسا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دیا، اور 1300 گرام 125 کلو تقریباً 1300 سے 1400 گرام اس کا وزن ہوتا ہے، 2% تقریباً یہ پورے جسم کا 2% بنتا ہے، اور جسم کی 20% یہ انرجی حاصل کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیسی کیسی حیرت انگیز تخلیقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو میدا ہے، کس طرح اس میدے کے اندر کاربوہائیڈریٹس علیحدہ، شوگر علیحدہ، اور دیگر چیزیں علیحدہ،
اور خون میں جو چیز شامل کرنی ہے وہ علیحدہ، فضلات بننے ہیں تو علیحدہ، لبلبہ جو ہے وہ خون میں شوگر نہیں بڑھنے دیتا، دل 70 سے 80 مرتبہ باقاعدہ ایک منٹ میں 70 سے 80 مرتبہ ایک منٹ میں دل دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے خون پورے جسم میں۔ اگر 75 سال عمر ہو نا بندے کی، ایک عام محتاط اندازے کے مطابق اگر 75 سال عمر تو 3 ارب دفعہ اس کا دل دھڑک چکا ہوتا ہے بغیر مرمت کے، بغیر کسی تگودو کے، وہ خون پمپ کر رہا ہے، دل مسلسل چل رہا ہے، کوئی مرمت نہیں ہو رہی اس کی، کوئی بار بار اس میں خرابیاں صرف ہماری بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہیں، جن کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا۔ یہ بات غلط ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہارٹ فیل ہو گیا، اللہ نے بنایا، فیل کیسے ہو گیا؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا بیماری کا نام لے دیا ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ نہیں فیل ہوتا، اللہ کی تخلیق اور وہ فیل ہو جائے، یہ ہماری بے احتیاطی ہے۔ دوسرا وقت پورا ہوتا ہے، وقت پورا ہوتا ہے۔ جیسے دماغ ہے تو دماغ کیا کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی 10 منٹ تک زندہ رہتا ہے۔ وہ کیسے کہ وہ جو بچی کھچی آکسیجن جتنی بھی ہوتی ہے نا جسم کے اندر وینز میں، وہ آکسیجن نکال کے بار بار اس کو استعمال کر کے آخری وقت تک زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 10 منٹ بعد وہ ساری آکسیجن ختم ہو جاتی ہے تو آخر پھر اس کی جو ہے نا وہ دماغ بھی مر جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں وہ بات بھی تو پتہ چلتی ہے، دیکھیں سائنس یہ ثابت کر رہی ہے کہ مرنے کے 10 منٹ بعد تک دماغ زندہ ہے، اور مرتے وقت جو انسان کی جو کیفیات ہیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ساری انسان محسوس کر رہا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ توبہ بھی کب تک ہے؟ جب تک اسرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ جاتا، نظر آ جاتے ہیں جب سامنے تو پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ تو انسان وہ ساری کیفیت اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، بظاہر اس کا جسم اب مر چکا ہے لیکن دماغ اس کا بھی 10 منٹ تک زندہ ہے، اور وہ سارا کچھ سوچ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا تھا شہد کی مکھی کے حوالے سے کہ دور دراز سے پھولوں کے رس نچوڑ کے لاتی ہے اور ایمانداری سے لا کے چھتے میں جمع کر رہی ہے۔ پھول زہریلے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، انتہا درجے کے مہلک بھی ہوتے ہیں، ان کو پیدا ہوتے ہیں کس نے بتا دیا کہ اس پھول سے رس لینا، اس سے نہیں لینا؟ جو زہریلے پھول ہوں گے ان کا رس کبھی بھی وہ شہد کی مکھی نہیں چوستی۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ماہر سائنسدان نہیں ہوتا اس طریقے سے انہوں نے وہ چھتا بنا ڈالا۔ ماہر انجینئر فیل ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ شہد کی مکھی، اور پھر اس میں موم علیحدہ شہد علیحدہ۔ پھر آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، وہ چھوٹی چھوٹی شہد کی مکھیاں گرمیوں میں اپنے پروں سے شہد کو ہوا دے دے کے پنکھا چلا کے ٹھنڈا کرتی ہیں کہ کہیں وہ چھتے سے باہر نہ گر جائے، کہیں وہ چھتے سے باہر نہ گر جائے تو وہ ٹھنڈا رہے، جمع رہے، اندر قائم دائم رہے، تو چھتے کو ہوا دیتی رہے۔ وہ جس کو ہم دن مناہٹ کہتے ہیں، اصل میں وہ اپنے پروں سے اس کو ہوا دے رہی ہوتی۔ پھر ایسے رڈار لگے ہیں اس کے اندر کہ کتنی دور، میلوں دور فاصلے طے کر کے پھولوں کے رس نچوڑتی ہیں، اپنا گھر نہیں بھولتی، اپنے چھتے تک واپس پہنچے گی۔ اگر آپ مکڑے کو دیکھ لیں، وہ اپنے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے ایسا جال بنتا ہے، بڑے بڑے انجینئر، اب یقین کریں سائنس نے وہ تصویریں کھینچی ہیں، وہ دھاگے کی جو بنت ہے وہ اس طرح کا ڈیزائن نہیں بنا سکتے جو مکڑا اپنے منہ سے تھوک سے بنا دیتا۔ کس بات کا ذکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے، اس نے کیسی کائنات تخلیق کر دی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مچھلیاں، میں یہ ایک جو ایسی چیز ہے آپ یقین کریں اس پہ پورا جمعہ پڑھانا چاہیے کہ جب تک ہم اللہ کی کائنات کو جتنا جانتے جائیں گے نا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوتا جائے گا کہ ہم کیسے اتنے بڑے رب کو مانتے ہیں، اتنی بڑی وسیع کائنات کو پیدا کرنے والے خالق کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، کوئی چھوٹی بات ہے؟ کتنے بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات۔ میں نے شروع میں کیا بتایا آپ کو کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، روشنی، اندازہ کریں یہ کائنات کتنی بڑی ہے، روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ آپ تو سپیڈ جانتے ہیں نا جی، گاڑی عرصہ دراز سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں،
3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से रोशनी चलती है, और वो एक किनारे से चले कायनात के दूसरे किनारे तक पहुंचते 78 अरब साल उसको लगे। इतनी बड़ी वसी कायनात में अल्लाह ने हमें पैदा करके देखे कैसा शऊर अता फरमाया। और ये छोटी बात है कि उसने हमें अपने सामने झुकने वाला बना दिया। तो मछलियां ठंडे पानी में जो रहती है ना मछलियां जी, अब देखें जरा गौर करें, वो अंडे जाके देती हैं दूर गर्म पानी के समुद्र में, अंडे देती हैं गर्म पानी के समुद्र में, दूर जाके पता नहीं कितने सैकड़ों मील दूर चली जाती हैं। उन अंडों में से फिर मछलियां निकलती हैं। वो मछलियां फिर जब जवान होती हैं तो वापस अपनी मां के वतन पहुंच जाती हैं, फिर उधर ही आती हैं जहां उनके वो मां रह रही होती है। एक एक मखलूक, छोटी से छोटी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की, वो पूरे का पूरा अपने अंदर एक ऐसी इल्मी खजाना रखते। कुरान ने ऐसी नहीं कहा गौर करो, बार बार का फला यतदब्बरून, तुम तफक्कुर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते मैंने इस कायनात को बनाया कैसे। आप यकीन करें, कभी आप ये चीजें सोचना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात बनाई है, आपको इबादत में सुरूर आना शुरू हो जाएगा कि हम इतने बड़े रब के सामने उसकी इबादत कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ना सूरह बकरा में ही आता है, इरशाद फरमाया, वो एक आयत में ना मच्छर की मिसाल दी, मच्छर की मिसाल दी गई। तो फरमाया कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बाऊज़तन फमा फौकहा, और फरमाया कि अल्लाह नहीं शर्माता मिसाल देते हुए मच्छर की, या उससे भी कोई कम या उसके भी ऊपर कुछ चीज। यानी इसका बज़ाहिर तर्जमा जो करते हैं ना दूर, वो ये करते हैं कि मच्छर से भी कोई कम मिसाल होती ना तो अल्लाह वो भी देता, अल्लाह नहीं शर्माता बयान करते। तो वो जो उस वक्त भी दीन का मजाक उड़ाने वाले लोग थे ना, जब कुरान की आयत नाज़िल हुई ना तो उन्होंने मजाक उड़ाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे अल्लाह आप कहते हैं बहुत बड़ा है और मिसालें वो दे रहा है मच्छर जैसी छोटी सी मखलूक की। तो अल्लाह ने फिर फरमाया कि अल्लाह तो नहीं शर्माता मच्छर की मिसाल देते हुए या उससे भी कोई कम। बाज ने तर्जमा ये किया, लेकिन फौक कहते हैं छत को, ऊपर, इससे भी कोई ऊपर चीज हो ना जी, अल्लाह ताला वो भी मिसाल देते नहीं शर्माता। मच्छर पे जो साइंसदानों ने तहकीक की ना, अब देखें मच्छर है क्या जिसको हम ऐसे पकड़ के मार देते हैं, बड़ा तंग करता है गर्मियों, ठीक है जी, जान बंदे की आवाज़ार की होती। लेकिन आप देखें उस मच्छर की भी अल्लाह ने तख्लीक कैसे फरमाई। क्या कहें, कितना सा होता है जी सर, इतना सा, ये छोटा सा। उस मच्छर के सर पे 100 आंखें होती हैं, हमारी कितनी है? 2 आंखें। और वजूद कितना बड़ा है, चेहरा बड़ा है। मच्छर जिसको हम गर्मियों में जिससे लड़ते लड़ते उसको मार देते हैं या वो हमें काट के भाग जाता, नहीं पता लगता। 100 आंखें हैं जी मच्छर की, और वो सारी की सारी आंखें उसके सर के ऊपर, 48 दांत हैं। अब मच्छर का मुंह भी है, सर है, सर पे 100 आंखें हैं, मुंह है, मुंह में उसके 48 दांत हैं। मच्छर के अंदर उसके जिस्म में 3 दिल है, तीनों मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं और तीनों की शक्ल मुख्तलिफ। हम बड़ी बड़ी चीजों के क्या तज़किरे करें। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी कायनात की वुसअतों की बात करते करते मैंने कहा जरा आखिर पे आपको मैं बताऊं कि वो हकीर तरीन मखलूक मच्छर जिसकी 100 आंखें उसके सर पे हैं, 48 दांत हैं, 3 उसके दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के। फिर उसकी एक सूंड है, उस सूंड में उसकी 6 छुरियां हैं। उस मच्छर की 6 छुरियां, सबका अलग अलग काम। दोनों तरफ उसके 3-3 पर होते हैं जी, सेंसर लगे हैं। रात सख्त अंधेरे में भी बंदे का जिस्म उनको नजर आ जाता है, और नजर आता है बनफशी से रंग का, बनफशा रंग होता है वो रंग का उनको जिस्म बकायदा नजर आता है। जैसे वही अंधेरे में कोई टार्च मार के नहीं चेक कर रहा होता, अंधेरे में कोई चीज साफ वाजे चमकदार कोई चीज नजर आ जाए। सेंसर उनके अंदर लगे हैं, उन्होंने जनाब बंदे को पहचान लेना है। फिर मच्छर की सुई में एक
نشہ کرنے کا انتظام موجود ہے، وہ نشہ پیدا کر دیتا ہے. وہ ایسا ہے کہ جو جسم کی اس جلد کو جہاں وہ سوئی رکھے گا نا اس کو وہ سن کر دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا. بعد میں پھر دوسری سوئی جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا کوئی چیز ایک چھڑکتی ہے کہ وہ دیکھا آپ نے ذرا تھوڑا ابھر جاتی ہے، وہ جلد سے ابھر جاتی ہے، وہ جلد ابھر جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں ذرا کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ خون ٹیسٹ کرنے کا نظام ہے، ہر بندے کا خون نہیں چوستا. یہ میں بتا رہا ہوں مچھر کی باتیں، اللہ نے کیا تخلیق فرما دیا خدا کی قسم. کوڑا نہیں وہ جی کریں گے، وہ پہلے تجزیہ کرتا ہے خون، اپنی لیبارٹری میں پہلے خون بھیج کے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس بندے کا خون میں نے اس کو کاٹنا ہے، اس کا چوسنا ہے کہ نہیں. تو پھر خون گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی سوئی انتہائی باریک ہوتی ہے، اس میں وہ خون نہیں جاتا. پھر اس کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ وہ اس خون کو پتلا کرتا ہے، اس گاڑھے خون کو پتلا کرے گا، پتلا کر کے تاکہ وہ اس کی سوئی میں سے گزر کے، اس کی سونڈ میں سے گزر کے تو پھر اس کے معدے میں چلا جائے. اور یہ جو قرآن نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اور اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دیتے ہوئے یا اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہو. سائنسدانوں نے یہ بات ثابت کی ہے، ہر مچھر کے اوپر اس کی پشت پر ایک کیڑا بیٹھا ہوتا ہے، فما فوقہا، اس سے بھی اوپر ہوگا تو جی اس کی مثال اللہ کہتا میں دیتا ہوں. یہ قرآن کے تذکرے ہیں. آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات اتنی بڑی ہے کہ ہم ساروں کے دماغ اکٹھے ہو کر بھی سوچیں تو اس کی کائنات کی ایک تخلیق تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو بھی چند باتیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ سورج کتنے فاصلے پر 5 ارب سالوں سے چمک رہا ہے، 600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور لگاتار بغیر رکے ہوئے، بغیر اپنے مدار سے ذرا سا ہلے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع اپنے مدار میں چکر لگا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، اور یہ سورج اور چاند ایک حساب سے، مقررہ حساب سے چل رہا ہے. اور چاند جو 3 لاکھ سے زیادہ کلومیٹر، 3,70,000 کلومیٹر ہم سے دور ہے، وہ وہاں سے دیکھیں چاند اپنی چاندنی سے، اس روشنی سے، اس طاقت سے سمندر میں مد و جزر پیدا کر کے سمندر کا سارا پانی 2 دفعہ ہلا دیتا ہے. اتنی بڑی طاقتور ذات. مجھے بتائیں کہ اللہ کے لیے مشکل کام ہے کہ وہ ہمیں سب کو گھیر گھار کے سیدھا مسجد میں لے آئے؟ ہم سمجھتے نہیں کہ اتنی بڑی طاقت کا مالک، اتنی بڑی وسیع کائنات کو تخلیق کرنے والا، اس کے لیے مشکل ہے کہ اس پوری زمین پر صرف رہے وہ جو اس کو ماننے والا ہو. کوئی مشکل نہیں، لیکن یہ صرف میری اور آپ کی، ہم سب کی آزمائش ہے. یہ صرف آزمائش ہے. اور میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مانتے بھی اسی کو ہیں جس کو جانتے ہیں. یہ بڑا سیدھا سا اصول ہے. آپ جی کوئی لڑکا کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر کوئی لڑنا شروع کرے نا تو ظاہر ہے غصہ آئے تو وہ اس کو مارنے لگے تو وہ کہے ٹھہر جا ذرا صبر کر، ڈی پی او صاحب کا بیٹا ہوں، تو وہ مکہ واپس جیب میں چلا جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ وہ یار اس کی تو طاقت بڑی ہے، بھائی ہے تو اس سے تو جان نہیں چھوٹنی. افسوس کی بات یہ، ہم ایم پی اے صاحب کی طاقت کو مانتے ہیں، ہم ایم این اے صاحب کی طاقت کو مانتے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف بڑا ہے معاشرے میں اور طاقتور لوگوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کی ذات جو اس پوری کائنات کو بنانے والی ہے، اور اتنی وسیع کائنات کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی. انسان سوچ کے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے تھک جاتا ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے روشنی چلتی ہے، اور ایک کنارے سے کائنات کی اگر روشنی شروع ہو تو دوسرے کنارے تک اگر اسے پہنچنا ہو تو 78 ارب سال اس کو لگ جائیں. ہم اس کائنات کا ایک حصہ ہیں. یہ زمینیں کیا چیز ہے؟ وہ ایک جیمز جینز، ایک انگریز رائٹر گزرا ہے، تو اس نے باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے جی
انگریزی میں اس نے سارا کہا there are millions of stars in the universe and some of the stars are so large that hundreds and thousands of earth could be packed inside each and leave room to spare. وہ کہتا ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے ہیں اور ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے، ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہمارے جیسی لاکھوں کروڑوں زمینیں سما جاتی ہیں، جگہ خالی بچ جاتی ہے. یہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں نا تو جگہ کچھ خالی بچی ہوئی ہے. اب ایک یہ آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں ستارے آسمان پہ نظر آتے ہیں، ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں یہ ہماری جو زمین جس کو ہم ساری زندگی پھرتے رہے تو شاید مکمل نہ دیکھ سکیں، اس طرح کی لاکھوں کروڑوں زمینیں اس ایک ستارے میں سماتی ہیں. ابھی تو وہ کروڑوں اربوں ستارے. اینڈ ون اسٹار از ملینز مائلز اوے فرام ہز نیبرنگ اسٹار. ایک ستارہ اپنے قریب ترین ہمسایہ ستارے سے کروڑوں میل دور ہے. اور وہ کہتا ہے the total number of stars in the universe is probably like that the total number of grains of sand on all the seashores of the world. آپ نے کہا نا مولوی صاحب انگریزی سنانا شروع کر دی. یہ انگریز نے لکھا ہی ایسے، میں بتا اس لیے ایسے رہا ہوں. وہ تحقیق دیکھیں ذرا ان لوگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر اندازہ کرنا ہو ستارے کتنے ہیں تو یوں سمجھ لیں جیسے پوری کائنات میں ساحل سمندروں پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنے ستارے ہیں. تو ایک ستارے کا میں نے آپ کو حال بتایا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے جیسی لاکھوں کروڑوں زمینیں اس ایک میں سما جاتی ہیں. اس رب کو سجدہ کرتے ہیں، دیر نہ کیا کریں. اس رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دیر نہ کریں. پھر ہم کیوں کسی سے مانگیں جی؟ سوچنے والی بات ہے. جو پوری کائنات کا ایسا رازق ہے، ایسا مالک ہے، یہ تو ہم صرف ایسے ہی ایک دم سے یقین کریں، بڑے جلد باز ہو جاتے ہیں، ایک دم دل چھوٹا کر. اللہ نے کیوں کہا مایوس نہیں ہونا؟ تمہیں نہیں پتا میں نے تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہے. ہمیں عادت پڑ گئی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مرنے کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم بلا وجہ ہی اپنے آپ کو ترساتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آ کے تو ہم دوسروں سے جھگڑا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہم سوچتے رہتے ہیں اور دل تھوڑا کر کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ اتنی بڑی کائنات، یہ یقین کریں نہیں بسا. میں آپ کو دعوے سے آج یہاں بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھا کہہ رہا ہوں. دنیا میں اس صبر کا اجر ہی بڑا ہے، ورنہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ کوٹھیاں کارے جن کو دی ہیں آپ ان کو برے لگتے ہیں. اللہ آپ کو نہیں دے سکتا، یہ اس کی تقسیم ہے، اس تقسیم پر راضی ہو جائے. اللہ نے ایسا ہی چاہا ہے کہ ہمیں وہ ایسا ہی رکھے. دیکھیں نا بزرگ فرماتے کہتے ہیں جب ہم اپنی مرضی سے کام کر لیتے ہیں، مرضی کا کام ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں. لیکن جب مرضی سے ہٹ کے کچھ اور ہوتا ہے تو ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اب یہ اللہ کی مرضی سے ہوا، میری مرضی سے نہیں ہوا. تو اس کی جو مرضی ہے، اس کی جو رضا ہے، وہ کیا ہے رضا، وہ کیا کمال ہے. تو اس لیے خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کریں اور کبھی دل سے بیٹھ کے اسے پکاریں تو صحیح. پھر اب دیکھیں وہ دنیا بھی دے گا، وہ آخرت بھی دے گا. اس نے تو کہہ کے بھیجا دنیا میں کہ بندے تو تھوڑی سی محنت کر لے، صبر کر لے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تھوڑا سا احتیاط کر لے، جن چیزوں سے تجھے منع کیا ان سے منع ہو جا. وقت پڑے تو آ جا کر، جب تجھے وقت مقررہ پر کہا گیا تو تو مسجد میں آ جا کر، مصلی بچھا لیا کر. گھر میں ہے، سفر میں ہے، کہیں بھی ہے تو اللہ کی عبادت کر. تو تم دیکھو کہ کیسے اللہ کی ذات راضی ہوتی. اس کے لیے دینا مشکل نہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں. اس کے لیے دینا مشکل نہیں ہے، وہ دیتی ہے ذات، اور میری اور آپ کی توقع سے، سوچ سے بڑھ کے بھی دیتی ہے. صرف ہم نے شکرے ہیں، ہم جلد باز ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. جو چیزیں پاس ہیں ان کا احساس نہیں کرتے، اور جو نہیں ہے وہ ان کی وجہ سے ہم ہی حسرت میں آ کے تو اپنی خوشیاں پر بات کر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات پر ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے، اسلام پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے ادا کر لیجیے.